الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ملت اسلامیہ کے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین، عفت ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو پاسبل نہیں ہے، گن نہیں سکتے۔ تو بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ساری کائنات اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اس دنیا کی حیثیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا شیطان کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، دنیا تکلیف کا گھر ہے، دنیا کی کوئی قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حیثیت، کلمے کی حیثیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جو کلمے کی جو حیثیت ہے ساری کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کو، دنیا کی ساری نعمتوں کو، دنیا کے سارے زیورات کو، دنیا کے سارے چاندی سونے ہیرے جواہرات موتیاں اور دریا پانی اور سمندر، یہ بڑے بڑے پہاڑ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایمان کے بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا وجود، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی بقا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا تحفظ، اللہ تعالی نے اس دنیا کا نظام مسلمانوں کی وجہ سے بنایا ہوا ہے، ایمان والوں کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی کلمہ گو، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا اس دنیا کی حفاظت ایمان والے کرتے ہیں، اس ملک کی ہی نہیں، اس شہر کی ہی نہیں، بلکہ ساری کائنات کے نظام کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے اللہ کو یاد کرتے، اللہ خوش ہوتا ہے، اسی وجہ سے دنیا کا نظام اللہ درہم برہم نہیں کرتا۔ پھر آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ ایمان والوں کی وجہ سے اس دنیا کا نظام ہے، پھر مسلمانوں کو مٹانے کی بات کیوں کی جاتی ہے، پھر ایمان والوں کو ختم کرنے کی سازشیں کیوں رچی جاتی ہیں، پھر قرآن کو ختم کرنے کی سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، اس طرح کی کیچڑ بھپکیاں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آج سے نہیں بلکہ جب سے اللہ کے نبی اس دنیا کا نظام چلا ہے، جب سے اس دنیا کا نظام چلا ہے، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اسلام دشمن عناصر ہر دور میں رہے ہیں،
شک والا نہیں تھا، بلکہ بوریے پر بیٹھنے والے، یہی ٹوپی کرتا پاجامہ والے، یہی داڑھی والے، یہی علماء کرام، یہی مسلمان تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کی پرزور کوشش کی اور کر کے دکھلا دیا۔ بعد میں سب کو شامل کیا وہ الگ بات ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں آج ہم نے تاریخ کو بھلا دیا، آج ہمارے اندر یہ بزدلی آ رہی ہے، کم ہمتی آ رہی ہے، ہمارے حوصلے پست ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، وہ ٹوپیاں پہننے سے ڈرتے ہیں، ڈرتے تو کیا ہے وہ شرماتے ہیں، کیونکہ دین کا جنازہ ہم مسلمانوں نے اپنے گھروں سے خود نکالا ہوا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل کردہ کتاب ہدایت قرآن کریم کی آیت کی جو تلاوت کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو نہیں گن سکتے۔ تو میرے بھائیو بتاؤ، کلمے سے زیادہ، ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے؟ ایمان کی دولت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، اور اللہ کا یہ احسان بندہ پوری زندگی بھی ادا کرتا رہے، ادا نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ والا بنایا، ایمان والا بنایا۔ اگر میرا اللہ ہمیں ایمان والا نہ بناتا تو میرے بھائیوں ہم اس طرح مسجد میں آ کر نماز ادا نہ کرتے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے، بلکہ ہم ہمارے پڑوسی بھائیوں کی طرح کتے اور بلیوں کی پوجا کر رہے ہوتے تھے، 1,000 لاکھوں خداؤں کی پوجا کر رہے ہوتے تھے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ کی دولت عطا کیا ہے۔ ہم اللہ کے اس دیے ہوئے نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم اللہ کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پر ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات عطا کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سنتیں عطا کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ہدایت دی گئی، ہم اس کتاب کو پڑھیں، یہی ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہوگا، یہی اللہ تعالیٰ ہم پر پھر رحم فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، جس قوم نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، جس قوم نے قرآن کریم کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس کو آگے والی امتوں، آگے آنے والی نسلوں کو پڑھایا اور اس کو بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکمرانی عطا کی، ایسے لوگوں کو عزت عطا کیا، ایسے لوگوں کو شرف عطا کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سرخروئی بھی عطا کی، حکومتیں بھی عطا کی۔ اس کی مثال دیکھ لو، اس کی مثال دیکھ لیجئے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام آئے، آپ نے اپنی قوم پر حکمرانی بھی کی، اس کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، آپ نے بھی حکمرانی کی، اسی طرح ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اسماعیل علیہ السلام کا دور آیا، یوسف علیہ السلام کا دور آیا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ جب آپ چھوٹے سے تھے، آپ کے بھائیوں نے ہی آپ سے دشمنی کر لی، بھائیوں کو دیکھا نہیں گیا کہ میرا ابا، میرے والد میرے اس بھائی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کی۔ اپنے ابا سے کہا، یعقوب علیہ
السلام سے کہا اے ابا یوسف کو ہمارے ساتھ دے دیجئے تاکہ میں ان کو ساتھ کھیلنے لے کر جاؤں، یہ میرے ساتھ کھیلیں گے دوڑیں گے ہمیں خوشی ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹو مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ کھیل میں مشغول ہو جاؤ اور ادھر ہمارے یوسف کو بھیڑیے یا درندے آ کر کھا نہ ڈالیں، انہیں کھا نہ دیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ تمام بھائیوں نے کہا نہیں نہیں ہم حفاظت کریں گے، نہیں نہیں ہم حفاظت کریں گے۔ وہ تو نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، مگر بیٹوں کے اصرار اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ہی ایسا تھا، وہ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اجازت دے دیا، چلے گئے۔ اور یوسف علیہ السلام معصوم بچے کو 10 سال 8 سال کے بچے رہے ہوں گے، ان کو ان کے کپڑے اتار کر شرٹ اتار کر بکرے کے خون میں لت پت کر دیا، کپڑے کو خون سے رکھ دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہ لوگ روتے دھوتے مکاری کرتے ہوئے آئے، ابا ہم لوگوں نے بہت کوشش کی یوسف کو بچانے کی، مگر کیا کروں، بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی کو چیر کھا کر کھا گیا۔ نشانی کے طور پر ان کے یہ کپڑے لایا، نشانی کے طور پر یہ کپڑے لایا ہو۔ میرے بھائیوں یہ لمبا واقعہ ہے، کہنے کا غرض یہ ہے کہ اسلام دشمنی اور حقانیت کی دشمنی، سچائی کی دشمنی ہر دور میں رہی ہے۔ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے باہر نکالا، تاجروں نے، پھر وہ لوگ انہیں بازار میں لے کر مصر کے بازار میں بیچا، بادشاہ نے خریدا اور پھر بادشاہ کے گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئے، پھر ان پر تہمت لگی، جیل گئے، باہر نکلے، اللہ نے حکومت عطا کر دی۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن گئے۔ تو کہنے کا غرض یہ ہے کہ اسلام کو مٹانے کی سازشیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی سازشیں اور ماب لنچنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ماب لنچنگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل نے کیا، اپنے بھائی حابیل کا، اپنے بھائی کو ہی مار دیا۔ تو وہیں سے شروع ہوا ہے اور یہ قیامت تک ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ڈر کر گھروں میں بیٹھ جاؤ، تم مسجدوں کو آباد نہ کرو، تم کلمے والے نہ بنو۔ آج حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں، آج ہماری بچیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، انہیں بہکایا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے کہ اگر ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک بہت بڑی ٹی وی چینل کا رپورٹر، بہت بڑا رپورٹر ہے، اس ظالم نے بھرے پروگرام میں کہا مسلم بچیوں کے بارے میں کہ تم سب تیار ہو جاؤ شادیاں کرنے کے لیے۔ 10 فائدے اس کمبخت نے گنوائے، 10 فائدے غیر مسلم سے شادی کرنے کے گنوائے، اور ایسے ظالم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے اندر بچیوں کی حفاظت کی پوری کوشش ہوتی ہے، انہیں ہم دیوی مانتے ہیں، بہت ساری باتیں۔ تو میرے بھائیوں اس دھانسے میں ہماری بچیاں آ رہی ہیں۔
اچھی بات ہے، طاقت اس وقت اس کے پاس ہے، حکومت اس کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو غیروں کے جیسا ہی بنا لیں، ہم ان کے ڈر سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پسند سے مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سے مسلمان بنایا، ورنہ کافر بنا دیتا، دوسری قوم میں پیدا کر دیتا، انسانوں کی پوجا کرنے لگا دیتا، جھاڑوں کی پوجا کرنے لگا دیتا، پتھروں کی پوجا کرنے لگا دیتا، بیچنے خریدنے والے خداؤں کی پوجا کرنے لگا دیتا۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا بندہ بنایا، ایمان والا بنایا۔ میرے بھائیو، ایک ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بنانے سے بنتا ہے اور بگاڑنے سے بگڑتا چلے جاتا ہے۔ اس میں جتنی محنت کریں گے یہ اتنا آگے بڑھے گا، یہ اتنا ترقی کرے گا، آپ کی نسلوں میں جائے گا۔ اگر آپ کے اندر ایمان کی کمزوری آئی، ایمان پر آپ نے محنت نہیں کیا، قرآن آپ نے نہیں پڑھا، شریعت آپ نے نہیں سیکھی، دین آپ نے نہیں سیکھا، دین آپ نے اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا، قرآن آپ نے اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا، نماز آپ نے اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا، کتاب آپ نے اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا، نبی کی سنت اگر اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا، یاد رکھو تمہارے آگے آنے والی نسلیں کافر بن جائیں گی، کافر بن جائیں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم بنتی چلی جا رہی ہیں تو اس کے لیے کیا تدبیر کیا جائے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے اس دل کے آہ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے اس دل کے آہ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ غیروں سے، دشمنوں سے کیا اسلام کو نقصان پہنچا ہے؟ اپنوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، خود ہمارے بچے، ہماری بچیاں اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ وہ اہم بات ہے، کان کھول کر سننے کی بات ہے، دل سے سننے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کے بچے، آپ کے بچے کے بچے، آپ کے پوترے، آپ کی آنے والی ساری نسلیں ایمان والے رہیں، سچے مسلمان رہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی زیادہ سے زیادہ دیا جائے، اتنا دیا جائے کہ آپ کا بچہ جب قرآن پڑھے تو کوئی یہ فرق نہ کر سکے کہ یہ بچہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے یا اسکول کا پڑھا ہوا ہے، یہ کوئی فرق نہ کر سکے کہ بچہ دارالعلوم کا پڑھا ہوا ہے یا کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے۔ آپ کو کس نے روکا قرآن پڑھنے سے؟ ہاں، حکومتیں اب اپنا جال بچھا رہی ہیں، مدارس کو بند کرنے کی سازشیں مکمل طور پر مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے، کون سی تدبیر؟ تو ہر مسجد کے اندر مکتب کا نظام ہو، آپ اپنے بچوں کو کم سے کم 2 گھنٹے مسجد میں یا بغل میں مدرسہ ہو تو وہاں پر پڑھنے کے لیے ضرور بھیجیں۔ آپ یہ سوچ کر خوش مت ہو جائیے کہ ہم نے اپنے بچے کو دنیا کے اعتبار سے سیٹل کر دیا، کام ہو گیا، مکمل ہو گیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آج ہم مسلمانوں کا یہی رویہ ہو گیا ہے، بچے سیٹل ہو گئے، لوگوں سے بڑے شان سے کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ میرا الحمدللہ میرے سارے بچے سیٹل ہیں۔ ایک بچہ لندن میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک یہاں پر بزنس کر رہا ہے، ایک تو آفیسر ہے، جو فلاسفر ہے۔
مسلمانوں کی جو حکمرانی رہی ہے، جو ہندوستان کے لیے سنہرا تاریخ رہا ہے، ان تمام ہسٹری کو نکال دیا گیا ہے۔ ایک بھی مسلم حکمراں کا، ایک بھی مسلم بادشاہ کا یا ایک بھی مسلم سائنسداں کا ذکر آج کی کتابوں میں، آج کے سلیبس میں نہیں ملتا۔ تو کیا پتا چلے گا ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو کہ ہمارے پرکھوں نے کیا کیا ہے؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ مسجدوں کے اندر ایک لائبریری کا انتظام ہو، کتابوں کا انتظام ہو، مطالعے کا انتظام ہو، پڑھنے کا شوق نوجوانوں میں ہو۔ آج پڑھنے کا شوق تو دور کی بات، قرآن کو صحیح کرنے کا شوق نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی نہیں رہی ہے؟ کیا مسلمانوں کو دھمکایا نہیں گیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ کیا صحابہ کو توڑوانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ کیا اسلام کو مکمل طور پر اس وقت ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آپ جائیے مدینہ، ہجرت کر جائیے۔ اپنا ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں کتنے ایسے بڑھ رہے ہوں گے، آپ کا دل کتنا تڑپ رہا ہوگا، کتنے بے چین ہو رہے ہوں گے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ کے بڑے بڑے شورما اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بھی محمد کو اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق کو ہمیں زندہ یا مردہ پکڑ کر لا کر دے گا، ہم 200 اشرفی کا اونٹ مال سے بھرا ہوا، 200 اونٹ مال سے بھرا ہوا، اشرفیوں اور سونے چاندیوں سے بھرا ہوا اونٹ ان کو گفٹ میں دے دیں گے، انعام میں دیں گے۔ 100 جو ہے محمد کے نام پر، 100 جو ہے ابو بکر صدیق کے نام پر۔ چنانچہ لوگ پیچھا کرتے گئے، اللہ کے نبی آگے بڑھتے گئے، گھر بڑھتے گئے۔ اخیر میں سراقہ ابن مالک آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ تو قریب آ چکا ہے، اس کا گھوڑا تیز دوڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے اللہ، سراقہ ابن مالک کے لیے آپ کافی ہو جائیے۔ جو ہی اللہ کے نبی نے دعا کی، ہاتھ نیچے آیا، سراقہ ابن مالک کا گھوڑا دھسنا شروع ہو گیا، زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ سراقہ ابن مالک سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ انسان سچا ہے اور یہ اللہ کا پیارا ہے۔ تو کہنے لگے، اے محمد، ہم آپ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے سراقہ، ہم حق پر ہیں، اللہ حق پر ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کیا جائے اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکایا جائے۔ دیکھنا ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا جب ایران فتح کیا جائے گا، جب ایران فتح ہوگا تو وہاں کے بادشاہ کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ سراقہ ابن مالک پریشان ہو جاتے، کہا آپ ایک کاغذ پر لکھ کر ہمیں دے دیجئے تاکہ میں ثبوت کے طور پر پیش کر سکوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ سراقہ ابن مالک واپس ہو گئے۔ خود سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور ایران فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سونے کے کنگن سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں لا کر ڈالا۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اسلام کو مٹانے کی بظاہر ہر دور میں کوشش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ اب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
میرے بھائیوں، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، جس قوم پر اللہ مہربان ہو، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ قوم اپنے اللہ کی قدر کرے، اللہ کی دی ہوئی کتاب پر عمل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے، اپنے مسجدوں کو آباد کرے، اپنے بچیوں کی جو صحیح تربیت کرے اور اپنے بچیوں کو مکمل پردے میں لائے، اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دین کی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرے۔ انشاءاللہ ایک دن غلبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرے گا۔ اگر وہی پرانی بات کی جوشیلی بات بھائی، وہ بات جوشیلی نہیں ہے، حق کی بات ہے، سچی بات ہے۔ ہم نے آپ ابھی تک جو بھی بتایا، آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتایا، ایک بھی بات من گڑت یا یوں ہی کہانی نہیں ہے، بالکل سچی بات ہے۔ تو اب ہوش کے ناخن لو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلواؤ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک حافظ کا عالم نہیں ملنے والا۔ یہودی اپنے سازش میں کامیاب، کفار اپنے سازشوں میں کامیاب، مدارس میں پابندیاں لگ رہی ہیں، اس لیے مساجد کے نظام کو مضبوط کرو، مساجد کو آباد کرو، مسجدوں میں مکتب کا نظام قائم کرو۔ آپ ٹی وی والوں کو 500 روپیے یوں ہی دے دیتے ہو، ہوٹل میں جا کر دوستوں میں 1000 1500 2000 یوں ہی کھا لیتے ہو، شادیوں میں 5 لاکھ 10 لاکھ قرضے لے کر یوں ہی خرچ کر لیتے ہو، لیکن اچھے عالموں کو رکھ کر، اچھے حافظوں کو رکھ کر، اچھی تنخواہیں دے کر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانے کا شوق ابھی بھی نہیں آیا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب آپ کہو گے اے کاش میں اس وقت اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلوا لیا ہوتا۔ اب تو ماشاءاللہ مسجد میں ملزم پڑھانے تیار ہے، بچے ہی نہیں ہیں، مدرسے والے چلا رہے ہیں اپنے بچوں کو بھیجیے، اپنے بچوں کو بھیجیے، تیار ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی دین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، بچوں کو پڑھا دیا، کام ہو گیا، آپ کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ دنیا کا معمولی کام کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود بھی آئے، قرآن سیکھیں، میں سکھانے کو تیار ہوں۔ میں نے بارہا اعلان کر کے کہا کہ آپ رات کے 9 بجے، آپ میرے جو لوگ کام پہ جاتے ہیں 9 بجے آئیے، میں 9 بجے رات سے پڑھاؤں گا۔ آپ کے پاس صبح ٹائم ہے، 8:30 بجے سے آئیے، 9:30 بجے تک پڑھ لیجئے۔ آپ اپنے آپ کو کامیاب باپ مت سمجھیں، آپ کامیاب والد، کامیاب ماں اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ کا بچہ جنتی بنے گا۔ آپ نے دنیا سیٹل کر دیا، خوش ہو گئے، ایسا بالکل یہ خیال دل سے نکال دیجئے، کیونکہ ہر آنے والا دن چیلنج بھرا ہوا ہے۔ علماء کرام، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ابھی آپسی میٹنگیں کر کے کس طرح سے امت کے ارتداد کو بچایا جائے، مسلم بچیوں کے اندر کس طرح اسلام کا جذبہ لایا جائے، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے اپنے محلوں کے اندر کرو۔ آپ خوش وقت ہو جائیے کہ میری بیٹی محفوظ ہے، اسلام کی ہر بیٹی آپ کی بیٹی ہے۔ ایک گھر میں آگ لگے گی تو سارے گھر جلیں گے، ایک پر آنچ آئے گی تو سب پر آنچ آئے گا۔ فکر پیدا کرو، صرف کمانے کھانے کے لیے نہیں آئے، یوں تو جانور کی زندگی گزارتے ہیں، صرف صبح جاتے ہیں، شام تک چل کر کے آ جاتے ہیں، گھاس کھا کر آ جاتے ہیں۔ جانوروں کی بھی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے،
ان میں ہمیں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھول گئے، 5 وقت اپنے مسجدوں کو نہیں آ سکتے، یہ مسلمان ہیں ہم۔ فجر کی نماز میں 3 آدمی 4 آدمی مسجدوں میں، ایک محلے کے اندر کم سے کم 200 مرد ہوں گے، تو 200 مردوں میں سے 3 آدمی، یہ اسلام کی محبت ہے۔ ایسے آپ دین کا تحفظ کریں گے، ایسے آپ کی نسلوں میں دین آئے گا۔ جب تک آپ خود فکر نہیں کریں گے تو آپ کے بچوں کے اندر فکر کہاں سے آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، ہم سب مل کر دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں۔ دین محنت سے آتا ہے اور دنیا قسمت سے آتا ہے، یاد رکھو۔ دین محنت سے آتا ہے اور دنیا مقدر سے آتا ہے، لیکن ہم نے الٹا بنا دیا۔ ہم نے دین کو مقدر پر چھوڑا اور دنیا پر فل محنت کیا، صبح سے شام تک، شام سے لے کر صبح تک ڈے نائٹ ڈیوٹی کر کر کے اپنے آپ کو بالکل کھپا ڈالا، پھر بھی جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہی ہے۔ کیا کیا؟ دنیا میں عزت ملی، سیاست میں عزت ملی، شہرت ملی، کیا ملا؟ تھوڑا سا بات ملا، آنکھ بند ہوتے ہی پورا نام ختم ہو جائے گا۔ دین کے لیے کام کرتے تو آنکھ بند ہونے کے بعد بھی قیامت تک لوگ یاد کریں گے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، مدرسہ قائم ہے، آج جو بھی دیکھتا ہے کس نے بنایا؟ عاقل صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، دیکھا نیک کام کرنے کا یہ صلہ ملا، یہ مولوی تھا، لوگوں کی نظر میں تو کچھ نہیں، مولوی تھے۔ کیا وہ پرائم منسٹر تھے؟ لوگ پرائم منسٹر کا نام بھول گئے، عاقل صاحب کا نام نہیں بھولے، مولانا عبید اللہ سندھی کا نام نہیں بھولے، مولانا حسین احمد مدنی کا نام نہیں بھولے۔ کیوں بھائی؟ جو اچھا کرے گا اس کو ملے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت سے پالن بتایا۔